الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. سلسلہ ہے بہار رمضان. آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر بہت زیادہ جو اہمیت ہے وہ ہے علم دین کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرے پر اور دنیا پر جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نور کی شمع سے سارا عالم علم دین سے منور ہو گیا، اور جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات پہنچتی گئیں، وہاں پر جہالت کی تاریکی دور ہوتی گئی اور علم کا اجالہ پھیلتا چلا گیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے علم کی اہمیت. علم دین کی اہمیت پر انشاءاللہ آج ہم مدنی پھول حاصل کریں گے. عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ رجحان ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا، کچھ نہ کچھ کرنے کا رجحان ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. چاہے ہمارا شہری علاقہ ہو، چاہے ہمارا دیہی علاقہ ہو، چاہے انٹیریئر کا علاقہ ہو یا شہروں کی آبادی ہو، وہاں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہنر حاصل کرنے کا جذبہ بہرحال ضرور پایا جاتا ہے. جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اعتبار سے چیزیں جو ہوتی ہیں، زرعی معاملات کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور شہروں کی جو آبادی ہوتی ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ ایکڈیمک ایجوکیشن حاصل کر رہی ہوتی ہے. لیکن وہ پیارا علم جو ہمارے دین متین کا ایک حصہ ہے اور جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں، بعض اوقات اس سے انسان لاپرواہی برت جاتا ہے اور اس سے پہلو تہی بھی کر لیتا ہے. آج ہم نے موضوع رکھا اس لیے ہے تاکہ ہم سب کو اس بات کا ادراک ہو جائے، ہم سب تک یہ بات اچھے طریقے سے پہنچ جائے کہ علم دین حاصل کرنا اس کی اہمیت کیا ہے اور علم دین حاصل کرنے کے فضائل کیا ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے یہاں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے. انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اور نیتیں کرتے چلے جائیے کہ ہم علم دین سیکھنے والے بنیں گے. آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں حسب معمول انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو، آپ کے واٹس ایپ، آپ کی ٹیلی گرام اور فیڈ بیک @madanichannel.tv پر بھی اگر آپ میل کریں گے تو اس کو انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میروز بھائی کی آمد مرحبا، آئیے تشریف لائیے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک ہم سماعت فرما چکے ہیں، ابھی ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں انشاءاللہ نعت شریف کے دوران ہی ابھی کچھ ہی دیر کے اندر ایک خوش نصیب اسلامی بھائی کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جو معتکف اسلامی بھائی ہیں ان میں سے ایک خوش نصیب کو مدینہ شریف کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا، نعت شریف بھی سنیں گے اور اسی دوران آپ کو وہ مبارک نظارے بھی دکھائیں گے جس میں ایک خوش نصیب کے لیے مدینہ طیبہ جانے کا پروانہ دیا جائے گا۔ آئیے کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو خوش نصیب جن کو مدینہ کی حاضری کا جو ٹکٹ ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی بار بار مکہ مدینہ کی بعد مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ مدینہ کا تصور نصیب فرمائے، کاش آمین آمین آمین۔ مدینہ کا تصور ہمیں نصیب ہو جائے۔ میرے سنت فرماتے ہیں کہ جو مدینہ کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینہ کا لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت مشہور زمانہ کلام آئی مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے، ماشاءاللہ۔ جی۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، تصور میں مدینے کی گلی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ 3 4 5 اسلام بھائی ایسے ہیں جن کا نام باب المدینہ سے جی 12 میں اللہ اللہ۔ ٹکٹ کا اعلان ہونے والا ہے، آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ باب المدینہ والے کتنے؟ 2 آئے، ایک اوپر ہے۔ اچھا چلیں جی، آج جو نام نکلا ہے اس کا تعلق ہے باب المدینہ سے، واہ، اور ان کا نام ہے امجد خان بن محمد یوسف۔ اللہ اللہ اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے مدینے کے تصور میں ڈوب کر کلام سنتے ہیں۔
اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، یا رسول اللہ میں مرنا چاہتا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، چوہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے، قربان میری جان ہو، وارفتگی کے ساتھ کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری
چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی گو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی گو عطار ہمارا 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 ہے ہمارا اللہ 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 واہ جی واہ عطار ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاست دستے شہ پتحا سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہ پتحا سے یہی چٹھی ملی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آمین 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 مدنی چینل کے ناظرین کلام آپ سماعت فرما چکے ہیں انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے موضوع ہے ہمارا علم کی اہمیت راشد بھائی سے ابتدا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں کلام سے متعلق کچھ کہوں گا شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے آمین الحمدللہ اسی ماحول میں ہوش سنبھالا ہے سمجھ لیں ولادت ہی اس ماحول میں ہوئی ہے مدنی ماحول میں جی الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ زندگی اور موت بھی اسی ماحول ہی میں دے مدنی ماحول میں دے جی مدنی ماحول فرماتے ہیں کہ پھر مدینہ مدینہ بولنا ہے تو چھوٹی سی عمر تھی میری لاشعوری کا عالم تھا جی 4-5 سال کی عمر تھی اللہ مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میری والدہ جو ہیں یہ نعت لگاتی تھی اور مجھے نیند آ جاتی تھی میری زندگی کا سمجھ لیں پہلا کلام ہے جو میں گنگناتا بھی تھا اور اسی نعت کو سنتے سنتے اسی کلام کو سنتے سنتے نیند کی آغوش میں چلا جاتا واہ 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 ماشاءاللہ علم کا موضوع اور علم کی فضیلت اہمیت یقیناً بہت ہے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں اور صوفیاء اور دانا جو افراد ہیں انہوں نے بھی علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو وہ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتا جی اگر دنیاوی علم ہی ہو تو اس کی بھی افادیت کا کوئی انکار نہیں کرتا تو علم دین اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا علم دین ایسی دولت ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی مشکات شریف کے پہلے شارح حضرت سیدنا امام طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی شرح کے تحت فرماتے ہیں کہ علم کیسی دولت ہے فرماتے ہیں العلم یزید بالانفاق علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے والکنز ینقص اور دنیاوی مال اور خزانہ یہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے والعلم باقٍ علم باقی رہنے والی شے ہے والکنز فان اور دنیا کا مال و متاع ختم ہونے والا ہے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جن کی شان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا ہے کہ مال تو ختم ہو جائے گا لیکن علم باقی رہے گا اور علم سے بندہ جب متصف ہوتا ہے تو وہ بادشاہت اور حکومت کرتا ہے بڑا پیارا محاورہ ہے کہا جاتا ہے کہ حکمران رعایا پر حکومت کرتے ہیں
اور علماء حکمرانوں پر حکومت کرتے ہیں کہ عالم شریعت کا حکم ظاہر کرتا ہے، رب تبارک و تعالی کی شریعت کے حکم کو واضح کرتا ہے اور حکمران اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کا نفاذ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لولا العلماء لہلک الامراء، اگر علماء نہ ہوں تو حکمران ہلاک ہو جائیں۔ اسد بھائی نے ابتداءً جو آیات کا انتخاب کیا ماشاءاللہ، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین پر اپنی خلافت جاری فرمانے کا ارادہ فرمایا، اپنے خلیفہ کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، تو اب فرشتوں نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جی سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے تحت فرشتوں کا یہ ارادہ تھا کہ اے اللہ ہم معصوم ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں اور تیری فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، تو اگر تو اپنی خلافت ہمیں عطا فرمائے تو یہ تیرا عظیم فضل و احسان ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمانی تھی، تو اب آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ بنانا ہے اور فرشتوں پر جو ترجیح اور برتری دینی ہے، اس کے لیے رب تبارک و تعالی نے جس وصف کو آدم علیہ السلام کی ترجیح کے باب میں بیان فرمایا، اس کا اظہار فرمایا، وہ علم ہے کہ احق بالخلافت جو ہیں آدم علیہ السلام جو نوری مخلوق فرشتے ہیں، اگر مادہ تخلیق کو دیکھا جائے تو فرشتہ نور سے بنا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے، مادہ تخلیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرشتے کو افضلیت ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بزرگی برتری عطا فرمائی اور ان کو خلافت کا حقدار قرار دیا، ان کو خلافت عطا فرمائی، تو اس میں آپ کی اس صفت کو ذکر کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم کی وجہ سے آپ کو فضیلت عطا کی گئی۔ یہ علم ایسی چیز ہے، علم ایسی چیز ہے، علماء فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان اگر علم کی صفت سے جانور بھی متصف ہو جائے تو وہ جانور بھی عام جانور نہیں رہتا، عام جانوروں میں اس کو ایک امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہوگا کلب معلم، بار شریعت کے 17ویں حصے میں اس کے احکام ہیں کہ کتے کو اگر تعلیم دے دی جائے، اس کو سکھا دیا جائے، سدھا دیا جائے، اسی طرح مخصوص پرندوں کو اگر سکھا دیا جائے، ان کو تعلیم دے دی جائے شکار کرنے کی، تو ان کا شکار جو ہوگا وہ حلال ہوگا۔ تو یہ علم دین کی علم کی برکت ہے، علم کی اور نالج کی برکت ہے کہ جانور کے ساتھ جب متصف ہوتا ہے تو جانور کو بھی اللہ تعالیٰ امتیاز بخشتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ کتے سے جو شکار کرایا جاتا ہے اس کی حلت و حرمت میں کچھ شرائط بھی ہیں، یعنی کون سے کتے کا شکار جو ہے وہ حلال ہوگا، کس کا حلال نہیں ہوگا، اس کی شرائط کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے شریعت کے 17ویں حصے میں پورا باب ہے موجود۔ جی، اس کا مطالعہ انشاءاللہ یہ اس اعتبار سے مفید رہے گا۔ جی مہروز بھائی۔ سلمان بھائی، علم ایک ایسی چیز ہے جسے دنیا اور آخرت کے منافع حاصل ہوتے ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور جیسے کہ راشد بھائی نے کہا واقعتاً ایسا ہی ہے، دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، اس سے انسان کو فوائد ہی حاصل ہوتے ہیں، الا یہ کہ علم ایسا ہو جس سے نفع حاصل نہ ہو، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نافع کے لیے دعا تعلیم فرمائی ہے۔ تو اولاً ہی یہ بات عرض کرتا چلوں کہ علم وہی اچھا ہے جس سے دنیا و آخرت کے فوائد حاصل ہوں، اور بالخصوص دین کا کوئی نقصان نہ ہو، دین میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اور بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے کہ جب کسی شخص کے پاس علم ہوتا ہے نا تو اس سے اس کی غلطی کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس سے متصف ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں کہ علم اور ایک عبادت۔ تو عبادت تو بندے ہی کا کام ہے، عبادت خاصہ ہے بندے کا، معبود کا نہیں ہے، لیکن علم اصلاً اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت اپنے فیضان سے اس نے اس علم کو انسانوں کو بھی عطا فرمایا ہے کہ جب بندے کو علم حاصل ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت کے صفت علم کا فیضان ہوا کرتا ہے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم حاصل کر کے جاہل شخص، ان پڑھ شخص، کورا شخص جو ہے وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو علم لوگوں کو عالم بنانے والا ہے، تو اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر علم کے ذریعے اگر ہم بالخصوص دینی حوالے سے بات چیت کریں تو سلمان بھائی، علم کے بغیر ایمان کی سلامتی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور علم کے بغیر عبادات کی تکمیل بھی دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر انسان بعض اوقات ایسے کلمات، ایسے جملے، ایسے
چٹکلے اور ایسے اشعار میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو سراسر اسلام کے منافی ہوتے ہیں، ایمان کے منافی ہوتے ہیں، اور ان میں مبتلا ہونے کے سبب، ان سے راضی ہونے کے سبب، ان کو دہرانے کے سبب بعض اوقات بندہ دائرہ ایمان سے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ تو علم جو ہے ایمان کی سلامتی کا بھی ذریعہ ہے۔ یوں کہا جائے کہ اسلام کی سرحدیں پھلانگ جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، میں ذرا تھوڑا کھل کے اس کی مثال دوں کہ جب علم نہیں ہوتا نا تو بندہ بے باک ہو جاتا ہے، بے باک ہوتا ہے، اور پھر وہ بے باکی میں جو جملے بولتا ہے، بعض اوقات شاعر اسلام اور بعض اوقات ارکان اسلام اور ضروریات دین کے بارے میں جو اس کے جملے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جسے تھوڑا بہت بھی علم ہوتا ہے وہ اپنی انگلیاں دانتوں میں لے کے چبا جاتا ہے کہ یہ سامنے والا شخص بک کیا رہا ہے۔ یعنی کہنا نہیں کہوں گا، یہاں تو میں بکنا ہی کہوں گا کہ جب وہ اسلام کے منافی بک رہا ہے تو یہ بک کیا رہا ہے، اور وہ اسلام کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ اچھا، پھر عبادات کو لیں تو عبادات بھی درست ہونے کے لیے علم ہونا ضروری ہے کہ جب تک عبادت کا یہی نہیں، سب سے پہلے تو یہ پتا ہو کہ عبادت ہے، پھر اس عبادت کا پتا ہونے کے بعد یہ پتا ہو کہ اس کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، وہ کون سے مراحل ہیں، کون سے مدارج ہیں کہ جن کو طے کرنے کے بعد اس عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، تو وہ بھی علم دین ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ پھر دنیاوی معاملات اگر ہم دیکھیں، کیونکہ دین اسلام جو ہے محض عبادات یا ایمانیات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک آفاقی دین ہے، جو کہتے ہیں نا جملہ کہ دین اسلام ہر شعبہ حیات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت سے لے کے اس کے مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد تک اس کے حقوق کا تحفظ دین اسلام کرتا ہے، دین اسلام کا یہ حسن ہے اور دین اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایک ایمانیات ہو گیا، ایک عبادات ہو گیا۔ پھر اگر ہم آگے چلیں تو معاملات کا جو تعلق ہے، اور معاملات میں تو یقیناً ہر کوئی شخص ہی مبتلا ہے، جو عبادت سے غافل بھی ہے معاملات میں تو وہ مبتلا ہے ہی۔ اب وہ صحیح انداز پہ اپنے معاملات کو انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، تو یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا علم دین کے اوپر، آیا اس کو علم ہے یا علم نہیں ہے۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت امام سنت نے بیان فرمائی نا کہ بے علم کے جو عبادت کرنے والا ہے اس کی مثال کولو کے بیل کی سی ہے۔ یعنی کولو کا بیل جو ہوتا ہے، اب شہر کے اسلام بھائی ہو سکتا ہے یہ انہوں نے نہ دیکھا ہو کولو کا بیل، لیکن بڑی آپ کبھی گاؤں دیہات میں جائیں، وہ بھی پرانے گاؤں دیہات میں، تو آپ کو کولو کا بیل وہاں پر نظر آئے گا۔ وہاں بیل کے ذریعے سے جو ہے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، کنویں سے پانی بھی نکالا جاتا ہے، اور چارہ جو جانوروں کے لیے ہوتا ہے یہ بھی بیل کے ذریعے سے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کولو کا بیل کیا ہوتا ہے کہ اس بیل کی آنکھوں پر وہ پٹی باندھ دیتے ہیں، اس کی آنکھوں پر غلاف چڑھا دیتے، پٹی باندھ دیتے ہیں اس کی آنکھوں پر، اور پھر اس کو ہنکا دیتے ہیں، اور اس کے گلے میں گھنٹی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کولو کا بیل جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مالک نے مجھے کھول کے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی جب پہلے ہی جب وہ رسی سے بندھا ہوتا ہے، کھونٹے سے بندھا ہوتا ہے، اسی وقت اس کی آنکھوں پہ وہ پٹی وغیرہ باندھ دیتے ہیں، پھر اس کو لا کے کولو کے اندر جو ہے وہ اس کو جوتتے ہیں، اور پھر اس کو وہ پیچھے سے ہنکا دیتے ہیں۔ اب وہ سمجھتا ہے، بیل تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے مالک نے چھوڑ دیا، گھومتا رہتا ہے، کولو میں گھومتا ہے تو وہ تیل نکلتا رہتا ہے مختلف چیزوں کا، اور اگر جو ہے وہ کنویں میں جو ہے وہ اگر گھومتا رہے تو وہاں سے جو ہے پانی کھیتوں کو سیراب کرتا رہتا ہے، لیکن شام کو دوبارہ اس کا مالک اس کو وہاں سے کولو کے ادھر سے ہٹا کے دوبارہ اس کے کھونٹے پہ لا کے باندھ دیتا ہے۔ تو یہ مثال بیان فرمائی کہ جو بغیر علم کے عبادت کرنے والا ہے کہ وہ عبادت تو کر رہا ہے، لیکن جیسے مثال کی نماز کی ہم مثال لے لیں حافظ صاحب، تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن چونکہ نماز کے فرائض معلوم نہیں ہیں، نماز کے مفسدات معلوم نہیں ہیں، اس لیے وہ نماز کو جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ چکی کا گدھا بھی فرمایا ہے ایسے چکی کا گدھا، صحیح، تو وہ بھی یعنی اس کی جو سعی ہے، اس کی جو کوشش ہے وہ بیکار رہے گا۔ جی صحیح۔ دراصل علم دین کی اہمیت جو ہے وہ اس قدر ہے جس سے کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے فرائض کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ میں بغیر علم کے فرائض کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے گناہوں سے دور رہنے کا حکم ارشاد
ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میں بغیر علم کے گناہوں سے دور نہیں رہ سکتا جب تک کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا شکر کرنا مجھ پر لازم قرار دیا، ارشاد فرماتے ہیں میں بغیر علم کے ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے مجھے مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں میں علم کے بغیر انصاف نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بلا پر، مصیبت پر صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے میں مصیبت پر، بلا پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے شیطان سے دشمنی کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا بغیر علم کے میں شیطان سے دشمنی نہیں رکھ سکتا، شیطان سے بچ نہیں سکتا۔ تو علم دین کی اہمیت ایسی ہے۔ اور پھر وہ آیت مقدسہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ جو جس شخص کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ کس طرح سے عبادت بجا لا سکتا ہے، وہ کس طرح اللہ تبارک تعالی کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ پانے کے لیے علم دین انتہائی ضروری ہے۔ سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ ایک مصرع ذکر فرماتے ہیں، فرماتے بے علم نہ تواں خدا را شناخت، ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالی کو بھی کوئی شخص نہیں پہچان سکتا۔ تو یقیناً دین اسلام کے احکام کی بجاوری کے لیے علم دین حاصل کرنا، علم دین کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں تقرب کا جو ذریعہ، جو مختلف ذرائع ذکر فرمائے، اس میں سے ایک جو ہے وہ علم دین بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کے ذریعے ہی فرشتوں پر فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت سیدنا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کا سب سے قریبی دروازہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو جہل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے، یعنی جہالت کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی بارگاہ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، علم دین وہ ایسی چیز ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعد وصال کسی نے پوچھا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تبارک تعالی نے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے بخش دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے عذاب دینا مقصود ہوتا تو تجھے علم دین عطا نہ فرماتا۔ تو جسے اللہ تبارک تعالی علم دین عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ تبارک تعالی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، تفقہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ روایات، یہ وہ چیز ہے جس سے کوئی بھی شخص جو ہے جس کی اہمیت سے، افادیت سے انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ شخص کے جو علم سے کورا ہے، بالکل جاہل ہے پرلے درجے کا، اگر اس کو بھی جہالت کی نسبت کی جائے، اس شخص کے ساتھ جو جاہل ہے اگر اسے جاہل کہا جائے یا جہالت کی، جہل کی نسبت اس کی طرف کی جائے تو وہ بھی اسے برا مانتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جاہل کہلانا وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اگر جاہل آدمی کی نسبت علم کے ساتھ کی جائے تو وہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ علم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظمت اور شان عطا کی ہے کہ جو آدمی واقعی اس سے کورا ہے وہ بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو صاحب علم ہے وہ علم سے متصف ہونے کو، علم کے ساتھ جو ہے اس کو جو نسبت حاصل ہے اس پر وہ فخر کرتا ہے، وہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یقیناً علم دین کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سارے فرائض، واجبات اور زندگی گزارنے کے جو انداز ہے وہ علم دین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ سیکھ جائے۔ اس لیے یہ تو لازم ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے، اس کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سلمان بھائی، علم جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو شرف انسانیت ہے، کہ علم ہی کی وجہ سے انسان
جو ہے وہ انسان حقیقی انسان کہلانے کا مستحق ہے کہ علم ہوگا تو دیگر فوائد، دیگر ثمرات اور دیگر جو خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر ہوں گی۔ اور عدنان بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ رب العزت کی معرفت، اس کے احکام کو جاننا اور اس کی باتوں کو سمجھنا، یہ بھی علم کے ساتھ ہے۔ علم ہوگا تو پتہ چلے گا، علم نہ ہوگا تو نہیں پتہ چلے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا کون ہے؟ ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم کے بغیر وہ امثال بھی نہیں سمجھی جا سکتی۔ اور اس کو میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ ایک بات تو بڑی چھوٹی سی اور مثال بڑی پرانی سی ہے، لیکن اس پہ موقع پہ بنتی ہے کہ اگر کوئی مکتوب آئے، کوئی خط آئے، کوئی لیٹر آئے، کوئی ای میل آئے اور جناب آپ کو ای میل یوز کرنی نہیں آتی، آپ کو خط پڑھنا نہیں آتا، آپ کو مکتوب کی زبان ہی نہیں پتا، تو پھر آپ کیا جانیں گے، کیا سیکھیں گے سامنے والے نے آپ کو کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے، وہ آپ سے کس طریقے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے یا کن چیزوں پہ اس نے ناگواری کا اظہار کیا، آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ یہ ساتھ ہوگا خاص اس کے کہ آپ کو علم ہو اور علم ہوگا تو وہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی، علم ہوگا تو حجاب ہٹیں گے، علم ہوگا تو برائیاں کمزوریاں جو ہیں وہ واضح ہوں گی، کیونکہ علم اعلیٰ حضرت علم ایک نور ہے جو اس کے دائرے میں آ جاتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو جب علم ہوگا تو انشاءاللہ ہماری جو کمزوریاں ہیں، جو ہماری خامیاں ہیں وہ علم کے ذریعے سے آشکار ہوں گی۔ ایک چیز کہتی ہے کتابوں میں لکھا ہے علم مرکب۔ اب علم مرکب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بندے کو علم نہیں ہے، ایک تو علم نہیں ہے اور اس کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، تو اب وہ اس خامی کو اپنی دور کیسے کرے گا؟ جہل مرکب، معذرت میں علم مرکب کہہ گیا، جہل مرکب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بندے کو علم نہیں ہے، اب اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے علم نہیں ہے، تو اب یہ دوری کیسے ہوگی؟ تو دوری کی پہلا اسٹیپ، پہلا زینہ ہے ہی یہ کہ بندے کو یہ علم ہو جائے کہ مجھے علم نہیں ہے، اور وہ علم کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ بڑی پیاری بات کہی، بہت پیاری حدیث ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں ضرور شیئر کروں گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سنیں کہ علم کی فضیلت پہ ایک ہی حدیث میں کتنی ساری خوبیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم والے کے ساتھ متصف فرمائی ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ کی خشیت ہے، خوف ہے، اور اسے طلب کرنا عبادت، اس کا درس دینا تسبیح، اس میں بحث کرنا جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ دینا ہے، اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ تنہائی میں غمخواری، خلوت کا ساتھی، خوشی و غمی پر دلیل، دوستوں کے ہاں زینت، اجنبی لوگوں کے ہاں قرابت دار اور راہ جنت کا مینار ہے۔ اللہ اس کے باعث قوموں کو بلندی سے نوازتا ہے اور انہیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایسا رہنما اور ہادی بنا دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے، ہر خیر و بھلائی کے کام میں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلا جاتا ہے، ان کے اعمال و افعال کی اقتدا کی جاتی ہے، ان کی رائے حرف آخر ہوتی ہے، فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں، ہر خشک و تر یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور جانور، آسمان اور ستارے سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں، اس لیے کہ علم اندھے دلوں کی زندگی، تاریک آنکھوں کا نور، کمزور بدنوں کی قوت ہے۔ بندہ اس کے سبب نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجات تک پہنچتا ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر، اسے پڑھانا رات کے قیام کے مساوی ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ کی عبادت و فرما برداری ہوتی ہے، اس سے توحید، ورع، تقوی ملتا ہے، اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے۔ علم امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے جبکہ بدبخت لوگوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ علم والوں کی اہمیت اور ان کی افادیت اور ان کی فضیلت کو یہی سمجھنے کے لیے ایک آیت کریمہ ہی کافی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ جو لوگ ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ آیت بھی ماشاء اللہ نے بیان فرمائی، اور دوسری وہ حدیث پاک جو ہم نے کئی بار بیان کی ہے، سنی بھی ہے، کئی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنی ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی
آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جو یہ صحابی ہیں ان کی زندگی کی ایک ساتھ باقی رہ گئی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تو وہ بھی صحابی تھے، ان کی بھی عظمت و شان پر قربان اور ان کی بھی سوچ پر قربان، انہوں نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر بار میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، آخری وصیتیں کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا، کیا عرض کیا، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو میرے لیے اس وقت سب سے بہتر ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ فرمایا وہ صحابی جن کی زندگی کی ایک ساتھ رہ گئی ہے، اب ایک ساتھ کے اندر انہوں نے کتنا علم حاصل کرنا ہے، کیا کچھ سیکھنا ہے، لیکن علم دین کی فضیلت اتنی ہے کہ فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، موزے کپڑے جوتے پہنتا ہے، تو فرمایا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اس کے، اور فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا جب تک واپس آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں، اور اس راہ میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے شہادت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ علم دین کی فضیلت اس قدر، اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عمل کر کے بھی بتایا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا، یہ مدینہ حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ منورہ سے مصر کی طرف آپ نے سفر فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، صرف ایک حدیث پاک سننے کے لیے آپ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک حدیث پاک ہے جو اس وقت آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا اور میں آپ سے وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے وہ حدیث پاک ان سے بیان فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حدیث سنی، سننے کے بعد فوراً وہاں قیام نہیں کیا، فوراً اپنی اونٹنی کی طرف گئے، اپنی سواری کی طرف گئے اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ یعنی ایک حدیث سننے کے لیے آپ نے اتنا طویل سفر فرمایا۔ تو یہ علم دین کی فضیلت اہمیت ان لوگوں کے ذہنوں میں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم آتا ہے سیکھنے سے، علم کسبی بھی ہے، وہ بھی ہوتا ہے، بہرحال وہ جس کے پاس ہوتا ہے اسی کے پاس ہوتا ہے، لیکن عام طور پر علم سیکھنے کے لیے کسب جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کیا چیز سکھانے کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی دنیا گھومی ہوئی ہے، اب ایک بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے مدنی چینل، مثال کے طور پر مدنی چینل پر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے بندہ اور وہ کہہ رہا ہے یار یہ علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے دنیا گھومی ہوئی ہے بھائی، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، بال دھوپ میں تھوڑی سفید کیے ہیں، بڑا کچھ آتا ہے ہمیں۔ آپ کیا سکھانے کی، کیا سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، کیا سکھانے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جو فرمایا نا کہ علم کسبی چیز ہے، بخاری شریف میں یہ ذکر مذکور ہے، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ وہ عادت جاریہ یہ ہے کہ علم ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے آئے گی، اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ تو علم دین کیوں سیکھا جائے، اس پر اتنا فورس کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دارین کی، دنیا اور آخرت کی نجات اور فلاح اور کامیابی کا مدار علم پر ہے۔ دنیاوی علم بھی بندے کو نفع دیتا ہے، لیکن جو خاص علم دین ہے وہ دنیا اور آخرت میں بندے کی نجات کا مدار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، ارشاد فرمایا آپ نے عافیت، نجات اور کامیابی کو علم کے اندر منحصر کر دیا۔ ارشاد فرمایا اغدو معلما، صبح کر اس حال میں کہ تو علم سکھانے والا ہے، او متعلما یا علم سیکھنے والا ہے، او مستمعا یا عالم کی باتیں سننے والا ہے، او محبن یا عالم سے، علم والے سے محبت رکھنے والا ہے، لا تکون الخامس، پانچواں فرد نہ بننا، فتح لکھ کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور علم دین ہر قدم پر بندے کی رہنمائی کرتی ہے۔ جو آپ نے روایت ذکر کی تھی، عابد پر جو عالم کو فضیلت دی گئی، کہ روایت میں کہا گیا کہ عابد کو عالم پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح دیگر ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کو، اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمہارے ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ فضیلت کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کی میں ایک عبارت پڑھوں گا کہ علم سیکھنا کیوں ضروری ہے اور علم دین کی کتنی برکتیں بندے کو ملتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جاہل بوجہ جہل اپنی عبادت میں 100 گناہ کر لیتا ہے۔ صحیح، عبادت کرنے جا رہا ہے لیکن علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کرے گا کہ اس کی عبادت فاسد ہو جائے گی، اس کی عبادت، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، یا وہ عبادت سمجھ کر رہا ہوگا لیکن علم دین سے جہالت کی بنا پر یا اس عبادت کو غلط انداز میں کرنے کی بنا پر وہ گناہ گار ہو رہا ہوگا، وہ عبادت اس کے حق میں گناہ ہے۔ فرمایا جاہل بوجہ علم، جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے عبادت میں بھی 100 گناہ کر لیتا ہے، بظاہر عبادت ہے لیکن اس میں گناہ والا کام کر رہا ہے وہ۔
اور مصیبت یہ کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا. جیسے مہروز بھائی نے فرمایا کہ ایک تو جاہل ہے, دوسرا اس کو اپنی جہالت کا ادراک ہی نہیں ہے, جہل مرکب, اور جب سمجھایا جائے تو پھر ماننے سے بھی انکار کرتا ہے, اور علم ہوتا ہے تو بندہ عاجزی کرتا ہے اور نصیحت کو قبول بھی کرتا ہے. فرمایا اور مصیبت یہ کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا. یہ تو جاہل کا معاملہ ہے. اس کے برعکس عالم کی کیا شان ہے جو علم دین سے مزین ہوتا ہے. فرمایا اور عالم دین اپنے گناہ میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد نجات بخشتا ہے. عالم دین اپنے گناہ میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد نجات بخشتا ہے. کہ عالم سے اگر بتقاضۂ بشریت کوئی خطا ہوتی ہے تو اس خطا پر علم دین ہونے کی وجہ سے, خوف خدا ہونے کی وجہ سے اسے اس عمل پر ندامت ہوتی ہے, توبہ کرتا ہے, اور بسا اوقات توبہ بندے کو وہ مرتبہ دلا دیتی ہے جو عبادت نہیں دلا سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی پیاری بات کہی راشد بھائی نے. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی پھول آپ سن رہے ہیں. یہاں ہمارے پاس بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی مدینہ طیبہ کی مبارک فضاؤں میں ہیں, ہواؤں میں ہیں. وہیں سے ایک مدنی گلدستہ ریکارڈ ہوا ہے, ہم تک پہنچا ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہمارے اسلامی بھائیوں نے دیکھا ہے. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدینہ منورہ کی فضاؤں سے, حدیث پاک سے ایک خوبصورت واقعہ لے کر آئے ہیں, اور واقعہ بھی بخاری شریف کا ہے. اور سچ بتاؤں, اس واقعے کو کئی بار پڑھا ہے, کئی بار بیان کرنے کی سعادت ملی ہے, مگر آج بہت خوشی ہو رہی ہے اس واقعے کو آپ کے لیے ریکارڈ کراتے وقت, کیونکہ یہ واقعہ مدینہ منورہ ہی میں پیش آیا, نبی پاک کے بہت قریب, گھر کے بہت قریب پیش آیا, اور ہم بھی اس جگہ کے بہت قریب ہیں, کیونکہ یہی اصحاب صفہ کا چبوترا بھی ہے. جی ہاں, آج واقعہ سنیں گے اصحاب صفہ کا. آج واقعہ سنیں گے حدیث پاک سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کے سبب, یعنی ایسا حال تھا کہ فرماتے بھوک کے سبب میں پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جاتا تو کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا. ایک دن مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور میں لوگوں کی عام گزرگاہ پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا, ان سے قرآن کریم کی آیت کے متعلق پوچھا. مقصد یہ تھا کہ اس بہانے سے وہ کچھ میری حال زار پر نظر فرمائیں گے, مجھے کچھ کھانا کھلا دیں گے, مگر ایسا نہ ہوا. وہ میرے پاس سے گزر گئے. پھر میرے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی چند آیتیں سنانے کی گزارش کی. یہاں بھی مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے دیکھیں گے, میری حالت کو پہچانیں گے اور مجھے کچھ کھانا کھلا دیں گے, مگر میری آرزو پوری نہ ہوئی. حضرت عمر بن خطاب بھی میرے پاس سے گزر گئے. اتنے میں میرے پاس حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی میرے آقا تشریف لائے. مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا تو آپ نے میری دلی خواہش اور چہرے کی حالت کو جان لیا. کیا بات ہے میرے آقا کی, وہ دلوں کے حال جانتے ہیں, تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو کیوں نہ جانے. تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا آگے آؤ. آپ کے پیچھے رہا اور آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دے دی. گھر کے اندر جب میں داخل ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دودھ کا پیالہ پایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا, معلوم کیا کہ دودھ کہاں سے آیا ہے. تو گھر والوں نے جواب دیا کہ فلاں نے بطور ہدیہ آپ کے لیے بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا کہ اے ابو ہریرہ. میں نے اس کی لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو پیارے آقا نے فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ. یہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے جو اپنے اہل و عیال اور مال و غلام سے دور تھے اور کسی کے یہاں نہیں جاتے تھے, یہیں پڑے رہتے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر رہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ آتا تو آپ ان کے لیے بھیج دیتے, خود اس میں سے ذرا سا بھی تناول نہیں فرماتے تھے. یاد رہے میرے آقا صدقہ تناول نہیں فرماتے تھے, وہ غربا کو دے دیتے. ہاں اگر جب ہدیہ آتا تو اسے خود بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی ساتھ شامل کر لیتے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اصحاب صفہ کو بلایا ہے, اتنے تھوڑے سے دودھ میں سب کا کیا بنے گا. اگر یہ دودھ مجھے دے دیا جاتا تو میں اسے پی لیتا, کچھ جان میں جان آ جاتی. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے جب سب لوگ پیئیں گے تو مجھے غالب گمان ہے یہ مجھ تک دودھ پہنچے گا بھی کہ نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا. اس لیے میں گیا اور اصحاب صفہ کے تمام افراد کو لے کر آیا. وہ سب آئے اور اجازت طلب کر کے گھر کے اندر بیٹھ گئے. اللہ غنی, کیا کیفیت تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا یہ دودھ ان سب کو پلاؤ. میں نے پیالہ پکڑا اور ایک آدمی کو دے دیا. اس نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور پیالہ مجھے واپس کر دیا. پھر میں نے دوسرے کو پلایا, پھر تیسرے کو دیا, باری باری پلاتا رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچا. سب صحابہ نے سیر ہو کر دودھ پی لیا.
प्याला वैसे का वैसे ही है। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अब तुम और मैं बाकी रह गए हैं, अब तुम बैठ जाओ और दूध पियो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने शिकम शेर होकर दूध पिया, भूख भी लगी हुई थी, वो पंजाबी में कहते हैं ना रच के दूध पिया। प्यारे आका ने फरमाया और पियो, कहते हैं मैंने फिर पिया। अब बार बार फरमाते रहे, मैं पीता रहा, यहां तक कि मैंने इनकार करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबऊस किया है, अब मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे प्याला दो। फिर मैंने वो प्याला नबी पाक की खिदमत में पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बचे हुए दूध को नोश फरमा लिया। एक प्याला, 70 सहाबा, सब के सब सैर हो जाते हैं, प्याला भरा रहता है। क्या बात है मेरे आका की, क्या बात है मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब भी तो आला हज़रत ने वो शेर लिखा ना, क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। आज उन्हीं आका के कदमों में हम हाजिर हैं, उन्हीं के मदीने में मौजूद हैं, उन्हीं के रोज़े के करीब हैं। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह इनकी बरकतें हमें अता फरमाए, इनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इनसे सच्चा इश्क अता फरमाए। हमें भी जन्नत में नबी पाक के हाथों दूध के प्याले पीना नसीब फरमाए, हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमाए। बहुत खूबसूरत शेर है ना, तेरे सदके एक बूंद भी मुझे बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। अल्लाह करीम हम सबको मदीना मुनव्वरा का अदब नसीब फरमाए। आइए गुंबद खजरा का, मस्जिद नबवी शरीफ का नज़ारा कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए और अपने दिलों को, अपनी आंखों को, अपनी रूह को जिला बख्शिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा की मुबारक फ़ज़ाओं से मदनी गुलदस्ता भी देखा है आपने, कुछ आपकी कौज़ को सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साढ़े वास्ते नात पढ़ दियो कि कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते। अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फहमजा अत्तारी है, मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे सलमान भाई, आपका सिलसिला बहारे रमजान बहुत ही प्यारा है और असद भाई आपके बारगाह में ये मैं अर्ज करता हूँ, मुझे ये कलाम सुना दे। मसला के कदू इमाम है इलियास कादरी। सुभान अल्लाह, क्या बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद बिलाल अत्तारी वाक़ियान से बात कर रहा हूँ। आपका सिलसिला बहारे रमज़ान बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है, अब मुझे ये नात सुना दीजिए। मोहम्मद मज़हर कामिल हक की शान और इज़्ज़त का नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। क्या प्यारे कलाम की फरमाइश किया, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मदीना मदीना जी। मेरा नाम मोहम्मद फैजान नजर तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। सिलसिला बहारे रमजान बहुत अच्छा है, मुझे हम सब घर में शौक से देखते हैं। मुझे असद अंकल की आवाज में ये नात सुना दे। आखिरी वक्त में क्या रो नाच दुनिया देखूं। वाह जी वाह, माशाल्लाह। यहाँ पर मैं एक और भी अर्ज करूँ, हमारी मजलिस राबिता बिल उलमा वल मशाइख मेरी मजलिस रही है, बल्कि अब भी मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अमजदी काबीना में हमारे जिम्मेदार हैं अहमद रज़ा मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी तरफ से भी ये फरमाइश थी कि इस कलाम को जो मदनी मुन्ने ने फरमाइश की है शामिल किया जाए, तो उसको ज़रूर शामिल कीजिएगा जी।
میرا نام محمد احمد رضا سلطانی ہے اور میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. بہار رمضان سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور ہمارے گھر والے روز اس کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اپنی بہار لٹا رہا ہے. راشد بھائی کی خدمت میں عرض ہے وہ یہ مجھے کلام سنا دے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کے کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. سبحان اللہ. کلام کی فرمائش کی آپ نے اور مجھے وہ ہمارے میلاد بھائی ہیں نعت خان وہ یاد آ گئے. ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام پڑھنا بھی مدینہ کی ہواؤں فضاؤں میں ہے. اللہ قبول فرمائے ان کی حاضری کو اور ہمیں بھی نصیب فرمائے. مرحبا ماشاءاللہ. جی میں محمد احمد اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہار رمضان بہت اچھا ہے. بہت شکریہ جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. زمین و زمان تمہارے لیے. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ مرحبا. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. محمد مزمل سے. بہار رمضان پروگرام بہت اچھا ہے. بھائی کی آواز سے آپ کا آ جائیے اور نعت سنا دیں انشاءاللہ. فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ. بہار رمضان نعت سنیے. کالی زلفا والا دکھی دینا دا سہارا. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. مرحبا. حاجی مشتاق بڑے پیارے انداز میں یہ کلام ماشاءاللہ پڑھا کرتے تھے. اور دیکھیں آپ حضور کے عشق کا فیضان دیکھیں آپ. لاڑکانہ سے کال ہے, سندھ سے کال ہے اور پنجابی کلام کی فرمائش ہے. اللہ اکبر. حضور کا عاشق ہو چاہے جس بھی علاقے کا ہو جس بھی زبان کا ہو, جہاں پہ حضور کے عشق کی خوشبو اس کو آتی ہے وہ اس کو بھلا ہی محسوس ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. جو سارے دانوں کو ایک تسبیح میں پرو لیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مرحبا ماشاءاللہ. آپ کا یہ جملہ ایسا ہے جو سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. جی میرا نام سبغان. جی سبغان نور اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور سے مدنی منی ہیں. یہ کال کرتی ہیں. کال ان کی انشاءاللہ ہم شامل کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. مدنی منی آپ پریشان نہ ہو, آپ کی کال پلے ہوگی. کچھ میسیجز تب تک میں پڑھ لیتا ہوں. محمد انس علی شاہ ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی برائے کرم مجھے یہ کلام سنوا دیجئے. خوشاب و دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. کیا بات ہے سبحان اللہ. زباں خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. بہاولپور BWP غالباً بہاولپور کوئی مخفف ہے. سلمان بھائی امام صاحب سے بھی مدنی پھول لیا کریں پلیز. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کے سجیشن کے لیے. ضرور. یہاں میرے پاس واٹس ایپ پر ایک میسج ہے ماشاءاللہ. اسد بھائی نے بھی مدنی پھول دینا شروع کر دیے ہیں. مرحبا مدینہ مدینہ. بڑی مہربانی جی جزاک اللہ آپ کے میسج کے لیے بھی. ایک میسج آ رہا ہے مدنی پھول لیں, دوسرا شکریہ کا میسج بھی آ رہا ہے. تو چلیں ماشاءاللہ وہیں پہ ہو گیا نا. آپس میں سوال جواب ہو گیا. سوال جواب ہو گیا. مدینہ مدینہ. یہ ہیں جی نعت شریف سنا دیں ہمیں. ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہیں جی صابر اتاری بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے. بہت شکریہ. مزمل بھائی ہیں نیو کراچی سے. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اور ہیں جی نام کیا ہے ان کا, ناظم حسین انصاری ہیں. آج کا موضوع بہت اچھا ہے. دعا کر دیں اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. العلم بلا عمل لا یستفید بہ. کہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس سے کما حق ہو استفادہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہم سب کو علم کی دولت بھی عطا فرمائے عمل کی دولت بھی عطا فرمائے. حدیث پاک میں بھی ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو نفع نہ دے. اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے. عادل اتاری ہیں رحیم یار خان سے. ان کا میسج بھی ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کیجئے. کافی ساری فرمائشیں امام صاحب پھر آگے بھی چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے رب میں ہے ولا سجایا نے سرکار واسطے دل یاد نہیں بنایا تعریف
بڑھایا سونے دے دیدار واسطے صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا منگو دعاواں میرے جے بدکار واسطے منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس انداز میں نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا تن اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں گناہگار رو چلو گناہگار رو چلو گناہگار رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگار رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشمے شفاعت کا نرالا دور ہوگا گردش چشمے شفاعت کا بجلی ہائے وہ چمکے بجلیاں یا رب تجلی ہائے جانا سے اللہ کرے ہمیں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کر آقا کی بارگاہ میں پڑھنا نصیب ہونا آمین حضرت کیا عرض کرتے ہیں وہ چمکے بجلیاں یا رب تجلی ہائے جانا سے کہ چشمے دور کا سرما ہو دل مشتاق رویت کا
کے چشمے دور کا سرما ہو دل مشتاق رویت کا جنہیں مرقد میں تاحش امتی کہہ کر پکارو گے جنہیں مرقد میں تاحش امتی کہہ کر پکارو گے آقا ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا مجھے بھی یاد کر لو ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا رضائے خستہ جوش بحر اسیاں سے نہ گھبرانا ذرا وضاحت تو کر دیجئے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اے رضا عاجزی کر رہے ہیں رضائے خستہ خستہ وہ جو بندہ کمزور ہوتا ہے رضائے خستہ جوش بحر اسیاں گناہوں کا سمندر جو جوش مار رہا ہے اس سے مت گھبرانا رضائے خستہ جوش بحر اسیاں سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا حضور کی رحمت کا دامن جب ہاتھ میں آ جائے گا تو اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہو جائے گا رضائے جوش خستہ بحر اسیاں سے نہ گھبرانا رضائے خستہ جوش بحر اسیاں سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا محشر کے اللہ کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے سجا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے رضائے قصدہ جوش بحر اسیاں سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت ہاں کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا اللہ اللہ کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے سبحان اللہ کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی کافی ساری فرمائشیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بھی میسج ہے ماشاءاللہ ابو سلمان کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اسد بھائی رب محفلہ سجائیاں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام پڑھا ہے جزاک اللہ حضور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. میسیجز کرنے والوں کو آپ کی جو سجیشن ہے یہ میں نے نوٹ کر لی ہے. انشاءاللہ عز و جل اس پر میں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عرض کروں گا. مجلس سے بھی عرض کریں گے انشاءاللہ, مدنی چینل کی مجلس سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ مزید کالز کو بھی شامل کریں گے, میسیجز کو بھی لیں گے اور آپ کے فیڈ بیک کو بھی لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں کچھ موضوع پر مزید مدنی پھول لے لیتے ہیں. میں یہ چاہوں گا آپ صاحب کچھ مدنی پھول آپ کے اس عنوان پر بھی ہوں کہ ہمیں علم سیکھنے میں کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے. جو نہیں آتا وہ سیکھ لینا چاہیے. کچھ اس پر مدنی پھول ہو جائیں. دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کا علم ہی ہے, اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں ہم بالکل آر محسوس نہیں کر سکتے, نہیں کرتے. جو نوجوان ہیں یا کسی بھی عمر کے حصے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ میتھ پڑھتا ہے اور اس کے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ پڑھنے والے سے, ہم درجہ سے, اپنے دوست سے, اپنے عزیز سے, کسی نہ کسی سے پوچھ لیتا ہے, اور اس پوچھنے میں وہ آر محسوس نہیں کرتا بلکہ عاجزی, انکساری کے ساتھ, منت اور زاری کے ساتھ اس سے وقت بھی لیتا ہے اور جو ہے وہ اپنے وقت کو صرف بھی کرتا ہے سارے کے سارے معاملات کہ میری یہ جو کمزوری ہے میتھ کے اندر یہ دور ہو جائے, میری کیمسٹری کے اندر جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے, بایو کے اندر جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے جب ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کا آر, کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتے, تو جو دینی علم ہے, جو فرائض و واجبات کی ادائیگی کا علم ہے, وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے بندہ کسی ایسے اسلامی بھائی کو, کسی ایسے عالم دین کا انتخاب کرے جو اسے علم دین سکھائے, اور پھر یہ اس کے ساتھ منت, زاری, عاجزی, انکساری والا معاملہ کرے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, میری عبادات کو درست طریقے سے ادائیگی میں میرا مددگار ہے. جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم اپنا تن من دھن, یوں کہہ لیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کی کمزوری ہے, کسی ایک سبجیکٹ کے اندر کمزوری ہے, میتھ نہیں آتی مثال کے طور پر, اور وہ جس سے یہ سیکھنا چاہتا ہے وہ اسے رات کا وقت دے بھلے دن کا وقت دے, یہ کہے گا نہیں جی میری کمزوری دور ہونی چاہیے, آپ رات میں بلائیں گے میں رات کو آؤں گا, آپ دن میں بلائیں گے میں دن کو آؤں گا. کیوں؟ مجھے اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی کہ میں اس کمزوری کو دور کروں. اس سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ میری نمازوں کے اندر جو کمزوری ہے, مجھے جو اوراد و وظائف نماز کے نہیں آتے, مجھے جو فرائض و واجبات معلوم نہیں ہے, وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ اگر کوئی مجھے رات میں بلائے میں رات میں سیکھنے کے لیے جاؤں, مجھے دن میں بلائے میں دن میں سیکھنے کے لیے جاؤں. لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم فرمائے, اب کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر, آپ کی آل پر, دعوت اسلامی پر, کہ الحمدللہ یہ دین سیکھنا, علم دین حاصل کرنا, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یوں کہ آدھی رات کو آئیں آپ یا سحری کے وقت آئیں, تہجد کے وقت آئیں. 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے آپ, اور دن رات مسجد کے اندر رہیے, دن رات سیکھنے کا معاملہ رہے گا, اس کے اندر آرام بھی ہوگا. 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیجئے, سب کچھ سیکھ. الحمدللہ رب العالمین وہ چیزیں جو ساری عمر میں بندہ نہیں سیکھ سکتا وہ یہاں سکھائی جاتی ہیں. اور ابھی الحمدللہ رب العالمین جو اعتکاف کا جو سلسلہ ہے, تربیتی اعتکاف کا, وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دن رات فرائض, واجبات, سنن, آداب, اخلاقیات, معاملات, دیگر چیزیں جو ہیں جو جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ سب کا سب الحمدللہ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک ذائقہ دے دیا جاتا ہے, ایک طریقہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ علم دین ہے, یہ چاشنی ہے, یہ لذت ہے, اب بتائیے چاہیے یا نہیں. بندہ کہتا نہیں مجھے یہی چاہیے, اور ہم نے دیکھا ہے آئے 30 دن کے لیے کہتے ہیں جی اب وقف مدینہ ہو گیا. اللہ 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 سبحان اللہ. تو علم دین کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہوا ہے, کچھ اس کے حوال بھی بتائیں نا کہ کیا آپ نے محسوس کیا, کیا آپ کے تجربات رہے, مشاہدات رہے, کچھ واقعات بتائیں. علم دین دیکھیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے ایک تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم دین کی کس قدر ضرورت ہے, اور اس بات کو وہ محسوس بھی کرتے ہیں. اچھا پھر ایسا ہے کہ مدنی قافلے حصول علم کا ایسا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم سفر کرے اس کے علم میں اضافہ ہوگا, اگر کوئی بالکل ان پڑھ آدمی ہے اس کے علم میں اضافہ ہوگا, اور اگر کوئی عالم دین سفر کرتا ہے اس کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کی زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور وہ مدنی قافلے میں سفر کرے کہ جی میں نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے. نہیں,
آپ جاتے مختلف جہاد سے بندے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کہیں آپ کسی علاقے کے رسم و رواج، تہذیب اور تمدن سے واقفیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں وہاں پائے جانے والی جو کمزوریاں ہیں جو شریعت نے جن سے منع کیا ہے وہ آپ کو پہلی بار پتہ چلی، اب آپ اس کے بارے میں جستجو کرتے ہیں، علماء سے معلوم کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں. یوں ایک عالم دین کے لیے بھی علم میں اضافے کا سبب ہے اور عوام کے لیے بھی ہے، سب طرح کے لوگوں کے لیے. الحمدللہ رب العالمین مدنی قافلے میں، اور ہم نے جب سفر کیا تھا آپ بھی ساتھ تھے، الحمدللہ مجھے ساتھ نصیب ہے آپ کے ساتھ بھی مدنی قافلے میں سفر کی، تو وہ ثانیہ کے بعد ہم نے درجہ ثانیہ کے بعد سفر کیا تھا. تو وہ الحمدللہ رب العالمین سالی صاحب بھی سٹارٹ ہی ہوا رہا جی آپ ثانیہ ثالثہ کر تھرڈ ایئر، یعنی ہمارا جامعہ المدینہ کا تھرڈ ایئر ابھی ابتدا میں ہی تھا کہ امیر سنت نے 12 ماہ کے مدنی قافلے کی ایک صدا لگائی جس پر کثیر عاشقان رسول نے، غالباً 140 تھے اس وقت جو جامعہ المدینہ سے سبحان اللہ امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں. آپ کیا اللہ نے تاثیر عطا فرمائی ہے. امیر سنت نے ایک صدا لگائی 12 ماہ کے مدنی قافلوں کی اور اس ٹائم لبیک کہا، اور ہمارا تو مہروز بھائی پورا درجہ تھا جو 12 ماہ والا، مطلب جو ہے نا وہ پورا درجہ ہی سمجھ لیں 12 ماہ کے سفر پر روانہ ہو گیا. اور ایسی مدنی بہاریں اور ایسی برکات اور ایسے اللہ اکبر سبحان اللہ کیا کیا بیان کریں. آپ تو طالب علم دین ہی تھے نا، آلریڈی ہی طالب علم جامعہ میں پڑھ رہے تھے. ہاں جی جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے تھے، تو آپ کے تجربات ہیں وہ یوں بھی منفرد ہیں کہ آپ تو حاصلی دینی تعلیم کر رہے تھے، پھر آپ گئے مدنی قافلے میں، سبحان اللہ، آپ نے پھر بھی وہاں سیکھا. الحمدللہ مہروز بھائی بہت کچھ سیکھا اور بہت ساری برکات کا مشاہدہ کیا، آنکھوں سے دیکھا، اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. جی الحمدللہ بھی ہو رہا ہے. سفر وسیلہ ظفر، آپ سفر کرتے ہیں کامیابی آپ کو ملتی ہے. ہم نے عبرت کی جگہیں بھی دیکھی، یعنی ان ایام کے اندر پاکستان میں بڑا خوفناک زلزلہ آیا تھا، وہاں پر بھی جا کے دیکھا کہ معاملات کیا ہیں. وہ ہے نا بندہ دیکھتا ہے کل سیروا فی الارض، دیکھو زمین میں، وانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا معاملہ کیا بنا، اللہ محفوظ فرمائے. واقعی مدنی قافلے میں سفر کیا، جس طرح علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. میں نے جو پہلا مدنی قافلہ سفر کیا تھا مہروز بھائی، 12 دن کا مدنی قافلہ تھا اور سندھ صحرائے مدینہ اجتماع سے سفر کیا تھا درجہ اولا کے اندر، فرسٹ ایئر کے اندر. تو اس میں جو ہے وہ ایک ہمارے ساتھ تھے بزرگ تھے. تو پہلے دن ہمارے امیر قافلہ نے جب غسل کے فرائض بتائے، 3 فرائض ہوتے ہیں، تو وہ بابا جی ایک دم سے رونے لگ گئے. تو وہ ان سے پوچھا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں خود موجود تھا مدنی قافلے میں. انہوں نے کہا مجھے آج تک پتہ نہیں تھا کہ یہ 3 فرائض بھی ہوتے ہیں غسل کے. اللہ، یعنی یہ علمی حالت اس وقت عوام کی یہ ہے. اور الحمدللہ مدنی قافلوں میں بغیر کسی فیس کے، بلا حیل و حجت کے الحمدللہ علم دین سکھایا جاتا ہے. بلکہ نہ صرف مدنی قافلوں میں، بلکہ آپ دیکھ لیں مدرسۃ المدینہ بالغان دیکھ لیں، مدرسۃ المدینہ بالغان دیکھ لیں، اپنی سہولت کے مطابق مطلب آپ ذمہ داران سے رابطہ کریں تو ترکیب بن جائے گی سیکھنے کی. آپ کسی فیکٹری کے آنر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری فیکٹری میں موجود افراد کو جو ہے علم دین سکھایا جائے، قرآن کریم پڑھایا جائے، بالکل دعوت اسلامی آپ کو موقع فراہم کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی فیکٹری میں، آپ کے ادارے میں، آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، آپ کے پاس کام کرنے والے ورکرز کو انشاءاللہ قرآن کریم بھی پڑھایا جائے گا اور انہیں دین متین کے احکامات بھی سکھائے جائیں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ میں آپ سب ایسے اسٹائم کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے یونٹس بنائے ہوئے ہیں، کچھ یعنی کچھ لوگوں کو جمع کر کے وہ کام کرتے ہیں اپنا. الحمدللہ وہاں پر انہوں نے ترکیب بنائی ہے کہ اسلام بھائی ہمارے مبلغین دعوت اسلامی جاتے ہیں اور جا کر قرآن کریم بھی پڑھاتے ہیں اور نماز کے احکام بھی سکھاتے ہیں، اور یہ واقعی بڑا زبردست موقع ہے سیکھنے کا. اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے. جو بات آپ نے کی یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا سلمان بھائی، جو آپ نے فرمایا یونٹ بنائے ہوئے ہیں، یعنی ان کی صنعت ہے، کوئی ان کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی تجارتی ان کا مطلب ایسا شعبہ ہے جس میں کئی افراد کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے مبلغین دعوت اسلامی سے، ذمہ داران دعوت اسلامی سے ترکیب بنائی. اب وہاں پہ عدنان بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگ رہا ہے، وہاں پہ سیکھنے سکھانے کے حلقے بھی لگ رہے ہیں. پلس یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ ہر ماہ مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں. تو یہ اس کا انہیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ ان سے پوچھا گیا نا کہ بھئی آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ ثواب آخرت تو اپنی جگہ ہے، رضا الہی تو اپنی جگہ ہے، دنیاوی طور پہ آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارے کام میں بہتری آئی ہے، ہمارے ورکرز کی دیانتداری میں بہتری آئی ہے، ہمارے ورکرز کی ٹائمنگ میں بہتری آئی ہے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی، دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب میں بھی ہزار الحمدللہ اسلام بھائی ایسے ہیں جو باقاعدہ اجیر ہیں، جو باقاعدہ ملازم ہیں مختلف شعبہ جات میں. تو ان کے لیے بھی سیکھنے سکھانے کے کچھ نہ کچھ ترکیبیں رہتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے ہمیں دنیاوی فوائد بھی
حاصل ہوتے ہیں. سلمان بھائی ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس وقت اور اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ جی دینی تعلیم پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں آپ, تو بعض لوگوں کو بڑی خوش فہمی یا غلط فہمی ہوتی ہے کہ جناب ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے. بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا مدنی ماحول ہے, نہیں تو 4 سوالات کر لیے جائے نا تو ایسے افراد کی کلئی کھل جانی ہے جسے کہتے ہیں, کہ ان سے 4 سوالات پوچھ لیے جائیں نا کہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات یعنی کل پرسوں کی بات ہے, میں جب آ رہا تھا یہاں سلسلے کے لیے تو نیچے معتکفین اسلامی بھائی ہیں, ظاہر سی بات ہے ہلکے بنے ہوئے ہیں, اعتکاف میں بھی سیکھنے سکھانے کا جدول ہے اور پھر یہ بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ اس کو ریویو کرتے رہیں, دہراتے رہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے رہیں. تو کوئی 2 اسلامی بھائی کھڑے ہوئے تھے, مجھے ان کے جو چہرے ہیں وہ یاد نہیں ہے, لیکن جملے بالکل ان کے ایسے تھے اٹریکٹیو کہ میں شاید چند ثانیوں کے لیے رکا ہوں گا کہ بات جو کان میں آئی ہے پوری ہو جائے. انہوں نے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ غسل کس چیز سے اترتا ہے, اور بڑے ایک اچھا انداز میں انہوں نے کہا غسل کس چیز سے اترتا ہے, تو دوسرا جواب جو آیا نا وہ آیا صابن سے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی غسل جو ہے وہ تو پانی سے اترتا ہے. تو یہ ہماری حالت زار ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ غسل کے فرائض پوچھ لیے جائیں, وضو کے فرائض پوچھ لیے جائیں, نماز کی شرائط پوچھ لی جائیں, نماز کے فرائض یوں ہی منچرے سے کسی سے پوچھا نا غسل کا کیا فرائض ہیں, انہوں نے کہا 3 فرائض ہیں. واہ بھائی واہ, بڑی بات ہے, 3 فرائض کا پتہ ہے. کون کون تھے؟ انہوں نے کہا صابن بالٹی توڑ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس طرح یہ نہ کریں. پھر یہ کہنا کہ علم دین کی کیا ضرورت ہے. اور یہ دیکھیے جو دنیاوی علوم ہے نا آج کل ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں, پوری دنیا پیچھے چل رہی ہے, اور پوری دنیا میں ایک علم کا سیلاب آیا ہوا ہے کہ جناب علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. مجھے یاد ہے جب میں نے انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لیا تو اس میں شرائط نامے میں ایک چیز یہ تھی کہ آپ کسی کو پڑھنا لکھنا بھی سکھائیں گے. تو ایک یہ سیلاب تو آیا ہوا ہے, لیکن یہ جا رہا ہے کمرشلزم کی طرف. اس کی جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں, یعنی تعلیم جو حاصل کر رہا ہے آج کل کو آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیے تو وہ کہیں گے جی میں یہ پڑھ رہا ہوں. آپ ان سے پوچھیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, تو ان میں سے ایک بڑی تعداد کا کہنا یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے نا اپرچونٹی بہت ہے, اس میں مستقبل جو ہے ہمارا فیوچر جو ہے وہ بڑا برائٹ ہے, اچھی جابز مل جائیں گی, اچھا کام مل جائے گا. تو یہ مقاصد ہیں. جب علم کو بھی ان مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا تو پھر ان سے وہی حاصل ہوگا جن کے تحت وہ حاصل کیا جائے گا, یعنی مادیت ہی حاصل ہوگی. اور اگر علم کو اس کے مقاصد بلند ہو جائیں گے, اس کے مقاصد وہ ہو جائیں گے جو دنیا سے لے کر آخرت تک ہماری رہنمائی کریں گے, تو پھر یہ وہ علم ہوگا جو دنیا میں ہمیں کامیابی عطا کرے گا, اور آخرت میں یہ علم اس کا منتہا یہ ہوگا کہ جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. اور دعوت اسلامی اس کے موقع فراہم کر رہی ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے گفتگو کی بھی ہے, اور مدنی چینل بھی اس کا ایک ذریعہ ہے, زبردست ذریعہ ہے. آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں الحمدللہ. میرے قبلہ والد ماجد حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی میسج ہے. امام صاحب آپ کی اپریسیشن ہے, اس میں آپ کی تعریف کی ہے میرے والد صاحب نے ماشاءاللہ, آپ کے کلام کی بہت شکریہ جی. اور بھی میسیجز ماشاءاللہ کافی سارے آ رہے ہیں, آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے. راشد بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں. راشد بھائی, دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے, درس فیضان سنت ہے, چوک درس ہے, مدنی دورہ ہے, کیا فرمائیں گے آپ ان مدنی کاموں کے تناظر میں اور علم دین کی اشاعت میں؟ الحمدللہ امیر اہل سنت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ امیر اہل سنت کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے, اگرچہ وہ مرید نہ بھی ہو, اس مدنی ماحول کے قریب آتا ہے تو علم دین کی خوشبوؤں سے وہ مہکتا ہے. یعنی دعوت اسلامی کے تقریباً مدنی کام دیکھیں گے وہاں علم دین ہی کی روشنی, اسی کا نور آپ کو ملے گا. اولاً آپ مدنی مذاکرے کو دیکھ لیں, علم دین سے بھرپور ہے. درس فیضان سنت علم دین سے بھرپور ہے. فجر کا مدنی حلقہ, درس بالغان, اسی طرح مدنی قافلے میں سفر کرنا, کئی شعبہ جات ایسے ہیں, بلکہ اکثر شعبہ جات ایسے ہیں. مدنی چینل کو دیکھ لیں, یعنی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح اسکرین کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی خالصتاً 100% قرآن و سنت کے مطابق کوئی چینل چلایا جا سکتا ہے. یہ ایک خواب تھا اور اس کو محال سمجھا جاتا تھا, محال عادی سمجھا جاتا تھا. اس محال عادی کو جو سمجھا جاتا تھا, اس محال عادی کو ممکن کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امیر علیہ سنت کی ذات ہے. اور آپ نے ساری دنیا رٹ لگاتی تھی کہ ایسا چینل نہیں آ سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت نہ آئے, میوزک نہ آئے, یہ دیگر معاملات نہ ہو اور 100% قرآن و سنت کے مطابق چلے. امیر علیہ سنت نے اس دور میں آپ کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا. اور علم دین کو سیکھنا اور اس کی ترغیب دلانا یہ ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے. میں چند روایات اور چند بزرگوں کے اقوال ذکر کروں گا کہ اسلاف اپنی اولاد کو, اپنے وابستگان کو علم سیکھنے ہی کی ترغیب دلاتے. سب سے پہلا نام علم کی دنیا میں علماء میں
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، جن کو امام ثانی کہا جاتا ہے اور دوسرے امام اعظم، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور قاضی القضاة چیف جسٹس تھے آپ مسلمانوں کے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو یہ وصیت فرمائی کہ اگر تم خوراک اور کسب معاش کے بغیر 10 سال بھی زندہ رہ سکو تب بھی علم دین سے دوری اختیار نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے علم دین سے منہ موڑا تو تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنا نوافل سے افضل ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کے بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے محدث ہیں، ان کے شہزادے حضرت عبداللہ نے ان سے سوال کیا کہ اے میرے ابا جان، امام احمد حنبل سے سوال کیا کہ کیا میں رات کو تہجد پڑھوں، نفلی عبادت کروں یا علم حاصل کروں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا علم حاصل کروں۔ اسی طرح ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم والوں کی شان بیان فرمائی کہ علماء کرام زمین میں ایسے ہی ہیں جس طرح ستارے آسمان پر۔ سبحان اللہ۔ جب یہ لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ ان سے ہدایت پاتے ہیں، اور جب ان سے پوشیدہ ہوتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطب الاقطاب غوث الاغواث ہیں، آپ کو یہ مقام قرب، مقام ولایت اور ولیوں کی سلطانی کیسے ملی؟ آپ نے اس راز کو بھی منکشف فرمایا۔ آپ خود فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم دین کا درس لیتا رہا، علم دین سیکھتا رہا، علم دین کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ علم دین حاصل کرنے والے بن جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، آپ کے میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی جب تک ہے میں مرکز اولیاء لاہور سے عرض کری ہوں، مجھے ایک کلام یاد ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، بڑے عرصے بعد یہ فرمائش ہے ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی توفیق اتاری فاروق نگر سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو اور آپ کے سمیت تمام مبلغین کو، بالخصوص ہمارے امیر اہل سنت کو، شہزادہ امیر اہل سنت کو، آپ کو، حاجی عمران کو، سب کو مدینہ طیبہ کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور آپ سب بدولت اللہ مجھ گناہگار کو بے حساب مغفرت سے نوازے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام فرید اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد، باب الاسلام سندھ۔ بہار رمضان شریف میں اگر اسد بھائی والد آپ سنا دے، بے شک بنا دو آقا مہمان دو گھڑی کا، انشاءاللہ بہت نوازش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کچھ کلام پہلے کی فرمائشیں باقی ہیں، 2 کالز بھی شامل کی ہیں، اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں۔ نام ان کے کیا ہیں جی؟ نام مینشن نہیں ہے۔ بہرحال امیر سنت کی ایک منقبت بھی آج شامل ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر وقار فرام سرگودا، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شہریار بلوچ بھائی ہیں، بہت شکریہ شہریار بھائی۔ نجیب رضا بھائی ہیں سہون شریف سے، واہ جی واہ، بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نام ہے جی کہاں سے؟ منڈی بہاؤدین سے یہ میسیج ہے، آپ سے مدنی الجا ہے کہ یہ کلام سنا دیں، ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، آپ کی فرمائش۔ یہ ہیں جی شہادت تاری ہیں، کہاں سے؟ فیضان مرشد سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے۔ محمد آصف ملک بھائی ہیں جنگ سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ محمد حمزہ بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ کچھ کلام شامل کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو شیخ طریقت امیر سنت کی بارگاہ میں بھی لے کے چلیں گے۔ جی جی، علم دین کی بات کی، میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ منچ پہ 5 اسلامی بھائی ہیں جی، دعوت اسلامی کی برکات اور امیر اہل سنت کا فیضان کہ ہم 5 مدنی ہیں الحمدللہ، یعنی باقاعدہ سالوں سال جامعۃ المدینہ میں پڑھا ہے، پھر پی سی آر میں مدنی ہے، ایم سی آر میں مدنی ہے، پھر تو مدنی کہاں ہے، لیکن الحمدللہ باقاعدہ علم دین کی جو رغبت امیر اہل سنت نے دلائی، اور پھر اس کو پریکٹیکلی اس کو لوگوں نے لیا، نوجوانوں نے لیا، اس طرف آئے۔
اللہ قبول فرمایا. امیر سنت کی ان کی خدمت ان کے فیضان کی کیا بات ہے. جی حضور. کالی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا، کالی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، بولو قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دساں کی میں مصطفیٰ سونی شان، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے توے جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے توے جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار، ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں یار، ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں. کیونکہ دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. امیر سنت کی منقبت بھی ہونی چاہیے. دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں اتار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں اتار کے. بڑے بڑے گن گاتے ہیں، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے. دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں اتار کے. میرے مرشد سوہنے مرشد زلف جن کی پیاری، سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی، سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی. نورانی جلوے گے دیکھو، نورانی جلوے گے میرے مرشد کے رخسار کے. دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں اتار کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ امام صاحب کلام شامل ہوئے. مزید علی محمد. جی 12 منٹ باقی ہیں سحری کا وقت. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ جو ہے یہ باقی ہیں. گھڑی یہاں مجھے تو سامنے نظر نہیں آ رہی، لیکن چلیں اب تو 11 منٹ اور کچھ رہ گئے ہوں گے. جنہوں نے سحری نہیں کی وہ سحری بھی کر لیجئے اور مدنی پھول بھی ساتھ ساتھ سماعت فرماتے رہیے. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں آپ کو شیخ طریقت امیر سنت کی زیارت بھی کروائیں گے. کل 25 رمضان مبارک ہے جی، اور کل انشاءاللہ ہم ذکر خیر کریں گے دھوم دھام سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مبارک انداز کا، اور ان کی مبارک افکار کا، ان کے مبارک طریقہ کار کا، اور ان کے مبارک فیضان کا. کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے باب المدینہ کے اندر چٹائی پر بیٹھ کر دنیا کے کن کن ممالک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع کو فروزہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کی کچھ بات کریں گے اور کوشش کریں گے نگران مرکزی مجلس شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں. نگران شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے اور بڑا زبردست بیان انشاءاللہ نگران شورا فرمائیں گے. اس دفعہ 26ویں شریف کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد بیان علی شان بھی ہوگا، وہ بھی ہم نے سننا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک
नेक और एक मुकर्रब बंदे की दिल में मोहब्बत पैदा होगी, इनका जिक्र करेंगे तो औलिया का जिक्र, सालिहीन का जिक्र, ये कफारा सय्यिआत भी होता है। क्या फरमाएंगे आप साहब? बिल्कुल बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन। इरशाद फरमाया अंबिया का जिक्र करना ये इबादत है और सालिहीन का जिक्र करना ये गुनाहों के लिए कफ़ारा हुआ करता है। सुभान अल्लाह। तो यकीनन खुशनसीब हैं वो जो अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, और ये अल्लाह वालों का जिक्र करना ये क़ुलूब के लिए जिला और उन्हें जो है वो ताज़ा करने के लिए हुआ करता है। और फिर वो दूसरी जो रिवायत है जिसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला जिक्र फरमाते हैं कि सालिहीन के नेक बंदों के जिक्र के वक्त रब की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। तो खुशनसीब हैं वो लोग कि जो अल्लाह वालों को याद करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। और फिर ऐसे अल्लाह वाले के जो जिनका अल्लाह वाला होना, जिनका ज़ुहूद, तक़वा, जिनका मुसलमानों के साथ खैरखाही करना, इल्म और सारे के सारे मामलात जो है वो एक खुली किताब की मानिंद है कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आपको उम्मत का जो दर्द है मुसलमानों की इस्लाह का, कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत बख्शी जाए, लोग नेक हो जाए, फिर उसके लिए आपका तगोदो करना, मेहनत करना आपका लगन के साथ, फिर पूरे का पूरा एक निज़ाम दे देना और फिर उसे जो है वो वॉच भी करना। और ये सारे के सारे वो मामलात है कि जो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के शब व रोज़ और उम्मत की इस्लाह के लिए जो आप उसके अंदर वक्त सर्फ फरमा रहे हैं, यकीनन ये सादत मंदी की बात है, इनका जिक्र करना हमारे लिए। अमीर सुन्नत का भी एक फैजान है कि आपने इल्म दीन की अहमियत को उजागर किया है और लोगों के अंदर इल्म दीन सीखने और सिखाने, इन दोनों चीज़ों का जज्बा जो है वो पैदा फरमाया है। हमारे पास यहाँ व्हाट्सएप पर एक सवाल भी है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी कुछ बयान कीजिए। देखें, दुनियावी तालीम की अहमियत बयान करने की हाजत ही नहीं है, क्योंकि उस पर तो वैसे ही लोग जो है वो पंजाबी में कहते हैं ना, बोरिया बिस्तरा, मंजी बिस्तरा लगाया हुआ है उसके ऊपर, टूट के पढ़ रहे हैं। जी, टूट के पढ़ रहे हैं, टूट के पढ़ रहे हैं, आप सब फरमा रहे हैं। तो वो तो मतलब काम हो ही रहा है, लेकिन वो भी जो हो तो वो शरीयत मुताहरा के दायरे के अंदर हो, ये बात भी याद रखने की है। तो वो काम जिसकी अवेयरनेस कम है, जिसकी तरफ तवज्जो कम है, मैं ये समझता हूं उसकी अहमियत को, उसकी अफादियत को और उसकी ज़रूरत को बयान करने से लोगों के अंदर जो ये गैप है, ये गैप दूर होगा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का हुसूल होगा। सलमान भाई, उमूमन ये कहा जाता है जब इल्म दीन के लिए किसी को तैयार किया जाता है, मदनी काफिले का ज़हन दिया जाता है, जामिअतुल मदीना में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने के लिए कहा जाता है, तो आगे से उमूमन ये जवाब मिलता है कि दीन और दुनिया दोनों बराबर होने चाहिए, दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहिए। ये तो कौल होता है, लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि बच्चा जब लाशऊरी की उम्र में होता है तो उसको कायदा पढ़ाया जाता है, कुरान पाक नाजरा करवाया जाता है और समझा जाता है कि इल्म दीन तमाम हो गया। और बड़े से बड़ा अगर तीर मारना है तो अपने बच्चे को हाफिज बनाकर बंदा मुतमईन हो जाता है कि बस अब ये भी बख्शा जाएगा, मैं भी बख्शा जाऊंगा। हालांकि कौन सा हाफिज बख्शा जाएगा जो कुरान के हलाल को हलाल, उसके हराम को हराम भी समझे, उसकी तालीमात पर अमल पैरा भी हो। कुरान पाक को हिफ्ज करा देना, हम समझते हैं इल्म दीन का, दीनी उलूम का यहाँ मुंतहा हो गया, इख्तिताम हो गया। उसके बाद दुनिया को हम देखते हैं कि बच्चा अभी बोलना नहीं सीखता, उसको एडमिशन दिलवाया जाता है, सारी जिंदगी मैट्रिक करेगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी जाएगा, उसके बाद भी वो डिप्लोमे करता रहेगा। यानी 30-30, 35-35 साल हो जाती है बंदे की उम्र, आधी उम्र गुजर जाती है बंदे की, लेकिन दुनियावी उलूम को सीखने की रगबत कम नहीं होती, बंदा सीखता रहता है। तो दावा तो ये है, कौल तो ये है कि दीन और दुनिया साथ होना चाहिए, और अमल ये है कि इल्म दीन के लिए चंद साल और दुनिया के इल्म के लिए सारी जिंदगी। चंद भी साल नहीं है ना, आप देखें 10 साल तक एक बच्चा पढ़ता है और बाद में उसकी जो है वो तालीम पूछे, भाई तालीम क्या है, तो लोग कहते हैं मैट्रिक। तो कहते सिर्फ मैट्रिक, 10 साल धक्के खाने के बाद भी बंदे को क्या सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, अच्छा बस, यूं करके उस बेचारे के 10 साल गोया के हवा में उड़ा देते हैं। अच्छा फिर क्या होता है, जिसने बेचारे ने इंटर कर लिया हो या FA कर ले, उसने अच्छा बस FA ही है, इतनी सी ही तालीम हासिल की है, कुछ ज्यादा होती। अब जिसने कोई MSc की हो या कोई MPhil किया हो या PhD की हो, उसके बारे में लोग बोलते हैं हाँ सारी जिंदगी खपा दे, उसके बारे में लोग कुछ बोलते हैं, हाँ भाई ठीक है, इसके पास कुछ है, कुछ या मास्टर्स किया है तो हाँ भाई ठीक है भाई कुछ किया है। बाकी तो जो है ना बेचारे कुछ छाबड़ी फरोश भी लोग ऐसे देखने में आए हैं, जो BA किए हुए लोग हैं बेचारे छाबड़ी फरोश है,
چھابڑی پر مطلب انہوں نے اپنا سامان لگایا ہوا ہے اور بیچ رہے ہیں. کیے ہوئے شخص کو میں جانتا ہوں بیچارہ سموسے بنا کے بیچتا ہے. سموسے بنا کے بیچ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ رحمت فرمائے. تو بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین, علم دین حاصل کرنا ہے ہمیں, اور اس کا بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ عز و جل علم دین کا فیضان ملے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول بھی ملے گا. آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں. کلام کا سلسلہ جاری ہے, آئیے سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.